سورہ بقرہ آیت نمبر 188 188 دوسرا پارہ ہے اور 7ویں رکوع کی آخری آیت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 دوسرا پارہ 7ویں رکوع کی آخری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ ولا تأكلوا أموالكم اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا، بینکم ایک دوسرے کا، بالباطل ناحق، وتدلوا بها إلى الحكام اور نہ پہنچاؤ اس کو حاکموں تک، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم تاکہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کے ساتھ، ناحق، وأنتم تعلمون اور اس حال میں کہ تمہیں اپنے ظلم کرنا معلوم۔ کل کے سبق میں یہ آیت مبارکہ گزری جس کی ابتدا اس سے تھی کہ رمضان المبارک میں پہلے تو رمضان المبارک کی راتوں میں صحبت کرنا یہ ناجائز تھا اور اس میں اس چیز کی اجازت دی گئی، اور پھر اور اس کے کچھ احکامات تھے موٹے موٹے میں نے عرض کیے تھے۔ اس میں ایک بات فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم کہ آپ اپنی عورتوں کے پاس آؤ اور طلب کرو ان سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی چھپتا ہے کہ حمل سے بچاؤ کے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ حمل نہ ٹھہرے، وہ کن کن صورتوں میں جائز ہے اور کن کن صورتوں میں ناجائز ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حمل کو روکنے کے لیے بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی اور مجبوری کے، یعنی بیماری ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کام کرنا ضروری پڑ گیا ہے، یہ جو بچہ دانی نکال لی جاتی ہے یہ انتہائی ناجائز حمل ہے۔ ہاں ایک بیماری ایسی ہے کہ جس میں نکالنا ضروری ہے تو وہ تو ایک الگ صورت ہے، صرف اس لیے کہ مزید اولاد نہ ہو، مزید حمل نہ ٹھہرے، صرف اس لیے بچہ دانی کو نکال لینا یعنی آپریشن کروانا یہ ناجائز ہے، ایک بات۔ پھر حمل نہ ٹھہرے اس کے لیے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو انزال ہے وہ باہر کیا جائے۔ تو یہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم کی طرف ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ چاہے تم جیسے جو کچھ مرضی کر لو وہ ہوگا، اس لیے جو مقدر میں لکھا ہے اس کو اللہ سے طلب کرو۔ پھر کن صورتوں میں حمل کے لیے جو ہے وہ نہ ٹھہروانا، اس کے لیے کوئی بھی دوائی استعمال کرنا یا کوئی بھی حربہ استعمال کرنا یہ جائز ہے، سوائے اس کے کہ بچہ دانی نکالنا، کہ بچہ دانی نکالنا یہ سوائے ایسی بیماری کے کہ جو عورت کے لیے نقصان دہ ہے، اس میں عورت کو مزید بیماری بڑھ سکتی ہے، یہ اس کو تکلیف ہے کسی وجہ سے، مثلا رسولی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسی رسولی ایسی جگہ پر ہوتی ہے کہ بغیر اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ حمل کا یہ طریقہ ناجائز ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 2 بچے پیدا ہو گئے، 3 پیدا ہو گئے، 4 پیدا ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بچہ دانی نکلوا دیتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ کے لیے ہی، یہ ناجائز ہے۔ باقی جو منصوبہ بندی کے جو طریقے رائج ہیں، مثلا کوئی گولی کھاتے ہیں یا کوئی رنگ رکھواتے ہیں، ٹیکے لگواتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، ڈاکٹر آزاد جو ہے وہ اب آزاد کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بتلائیں گے، تو ان کے وہ طریقے استعمال کرنا کن صورتوں میں جائز ہے وہ ذرا سنیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو آپ کا پہلے کا بچہ ہے وہ چھوٹا ہے،
اب اس حمل کی وجہ سے اس کے دودھ پینے پر یا اس کی صحت پر اثر پڑے گا. مثلا وہ اب ہے ہی 5-6 مہینے کا ہے یا سال کا ہے, اب اس کی دودھ کی مدت بھی رہتی ہے اور کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا, اب ادھر سے اور عمل ٹھہر گیا, وہ بچہ کمزور رہ جائے گا, پہلے سے کمزور ہے اور کمزور ہو جائے گا, یا والدہ کمزور ہے اور مزید جو ہے وہ فی الحال یعنی تھوڑا سا وقفہ اس کو چاہیے کہ اس کی صحت تھوڑی سی اسٹیبل ہو جائے, تو اس لیے کہ تھوڑا سا وقفہ ہو جائے کہ میرا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے, اس کی میں اچھی تربیت کر سکوں. اب چھوٹے چھوٹے زیادہ بچے ہو جائیں, پھر بابا کا تربیت کرنا, ان کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے, والدہ کے لیے اکیلی ہے, تو اس لیے تو جائز ہے کہ آدمی کوئی بھی ایسا حربہ استعمال کرے جس سے حمل نہ ٹھہرے. ہاں حمل ٹھہر گیا, ایک دفعہ حمل ٹھہر گیا تو اس کے پھر الگ احکامات ہیں. وہ جس بھائی کو ایسا مسئلہ درپیش آئے تو وہ پوچھتے, پھر انشاءاللہ اس کو تفصیل عرض کر دی جائے گی یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو اس لیے صرف یہ استعمال کرتے ہیں عمل کے ٹھہروانے کے کہ جی زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, زیادہ بچے ہو جائیں گے تو جو ہے وہ میں خود 500 روپے دیہاڑی لیتا ہوں, یہ میرے 10 بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, یہ جو ہے شریعت سے تھوڑا ٹکرانے والا فکرہ ہے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. ٹھیک ہے, پہلے دنیا کے اندر تھوڑے انسان ہوتے تھے آج کی بھی نسبت, تو کیا خیال ہے وہ نہیں کھاتے تھے, آج دگنے تگنے چگنے ہو گئے, نہیں کھا رہے کہ پہلے سے زیادہ کھا رہے ہیں. پہلے کیا خیال ہے آپ بازار جو بڑی عمر کے ہیں ان کو اس بات کا زیادہ علم ہوگا, کھانے کے لیے پورے دن میں شاید ایک ہی روٹی ملتی تھی. اسی طرح آج کیا ہے کہ آج تو ایک وقت میں 2-3 کھا جاتے ہیں, ایک وقت میں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے, رزق کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہے, رزق میں دوں گا, رزق میں دوں گا. صرف اس وجہ سے کہ بچے کھائیں گے کہاں سے, ان کو کما کے نہیں دے سکتے, ان کو کھلا نہیں سکتے, اس وجہ سے عمل ٹھہرانا جو فقہائے کرام اور مفسرین اکرام بھی لکھتے ہیں کہ یہ ناجائز عمل ہے. ہاں باقی جو صورتیں میں نے عرض کر دی کہ بچے کی تربیت ہے, بچے کی صحت پر اثر ہے یا والدہ کی صحت پر اثر ہے, اس کی وجہ سے پھر تدابیر اختیار کر سکتے ہیں, الا یہ جو بچہ دانی نکلوانے والی ہے یہ ناجائز عمل ہے. پھر کہا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یہ دوسرا حکم کہ روزے کو رات تک پورا کرو. کیا مطلب, بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ذرا ضرورت سے زیادہ تقویدار بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ابھی افطاری کی, اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھائیں گے, سحری بھی نہیں کریں گے, اور پھر جا کر اگلی افطاری میں پڑھیں, اور بڑا جو ہے کہتا ہے میں نے بہت بڑی تیر ماری, بہت بڑا میں نے تیر مارا جی, میں نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا. کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا ثواب. جب اللہ نے کہہ دیا, حکم دے دیا کہ کھانا ہے, پھر کھا سکتے ہو. ہم ویسے ہی اتفاقاً نہیں کھایا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو ثواب کی بات سمجھنا کہ میرے لیے بڑی ثواب کی بات ہے, باعث ثواب ہے, تو یہ اس کی خام خیالی ہے, اس کی خام خیالی ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ روزہ رات تک ہے, ثم اتموا الصیام الی اللیل, رات تک, اس کے بعد آپ اپنی صحبت بھی کر سکتے ہو, کھا بھی سکتے ہو. پھر ایک ضمن کو طور پر یاد کر دوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی سحری کو فرض سمجھتے ہیں, اور سحری نہ ہو مثلا لیٹ اٹھے تو وہ کھانا بھی نہیں, کہتے ہیں جی سحری نہیں کر سکے اس لیے روزہ ہی نہیں ہوتا, تو کیا کریں. سحری کے یعنی بہت سارے بھائیوں کا خیال یہ ہے کہ بغیر سحری کے روزہ ہی نہیں ہوتا, یہ غلط بات ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ سحری کریں گے, ایک مصنون عمل ہے, سنت عمل ہے, زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر کوئی بھائی سویا رہ گیا اور لیٹ اٹھا اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو اس کو فرض روزہ ہے, تو وہ بغیر کچھ کھائے پیے بھی روزہ رکھ سکتا ہے. شام تک وہ کچھ نہ کھائے پیے روزہ کی نیت کر سکتا ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ سحری کرنا ایک مصنون عمل ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکتیں بیان فرمائی ہیں احادیث کرام میں, اور اس کی ترغیب دی ہے کہ سحری کرنی چاہیے. چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سپارے ایسے چل رہے ہیں کہ ان سپاروں کے اندر احکامات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں.
تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ایک ہی آیت میں بہت سارے احکامات ہوں گے، ایک ہی آیت میں بہت سارے احکامات ہوں گے، تو پھر ان کی معمولی جو تھوڑی بہت تفصیل ہے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ حضرات کو یاد کرنا مشکل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پھر بھی انشاءاللہ جب تک اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے تو انشاءاللہ ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں، اور کسی وقت بیان کرنے میں کسی بھائی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے یا کوئی ڈاؤٹ ہو، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 3 4 5 مسئلے ہو جائیں گے تو کہ کوئی بھائی نہ کہ مولوی صاحب نے تو آج ہی سارا کچھ بتلا دیا، ہمیں تو اوپر سے ہی گزرا، کوئی یاد ہی نہیں ہوا۔ تو یہ جو آیت کے مسئلے آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں جو مسائل، وہ میں عرض کر رہا ہوں، تو جس بھائی کو نہ سمجھ میں آئے، نہ یاد رہے، توجہ سے سننے کی کوشش کریں۔ پہلی تو بات ہے انشاءاللہ ذہن میں بیٹھیں گے، کوئی ایسا جو الجبرے کا سوال ہے نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ پھر بھی اگر کسی بھائی کو سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ کوئی آدمی 24 گھنٹے کا روزہ رکھے کہ جی میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہے جی میں نے تو روزہ افطار کیا، تراویح کرنے کے بعد میں نے روزہ افطار کیا، تم لوگ مغرب کے بعد میں نے لمبا روزہ رکھا، کوئی تیر نہیں مارا ہے، کوئی اس پر اس کو اکثر ثواب، بلکہ الٹا گناہگار ہوا ہے۔ جان بوجھ کر آپ کو معلوم ہو گیا کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے اور آپ نے افطاری نہ کی، اس پر گناہگار ہو رہے ہو۔ اس پر کیوں؟ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ جسم آپ کا اپنا نہیں ہے۔ یہ ہاتھ، پاؤں، ناک، زبان، کان، یہ جسم کے جو اعضاء ہیں یہ آپ کے اپنے، یہ اللہ کے، اسی وجہ سے خودکشی کرنا ناجائز ہے۔ کوئی بیٹھے بیٹھے اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتا، جائز نہیں ہے۔ یہ نہ کہہ دی میری انگلی ہے، میں جو کچھ مرضی کروں میں نے کاٹ دی، یہ اس کے لیے جائز، شریعت نے اجازت اس کے لیے دی۔ اور کوئی آدمی کسی کو یہ کہہ دی مجھے، میں تجھے اپنا خون معاف کرتا ہوں، خون تیرا ہے نہیں ہے تو معاف کیسے کر رہا ہے؟ میں تجھے اپنا خون معاف کرتا ہوں، تیرا ہے نہیں ہے، اس میں تیرا اختیار نہیں ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، کیونکہ ہے بھی، دیا بھی اللہ نے ہے بھی اس کا۔ بہرحال اس پر کوئی اپنا اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو ہم یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی تیر نہیں مار رہا، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی اس پر تجھے کوئی ثواب نہیں مل رہا۔ روزے کا وقت تو ہے غروب آفتاب تک۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے فجر کی نماز کی 2 رکعتیں، کوئی آدمی یہ کہے کہ اب فریش اٹھاؤں، آرام شرام کیا ہے، صبح ہے، اللہ کو ذرا اور زیادہ یاد کر لیتے ہیں، 6 رکعت فجر پڑھ، کیا خیال ہے اس کو ثواب ملے گا؟ یہ جو پڑھی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، جو پڑھی ہے وہ بھی، کیوں؟ اللہ کا حکم جیسے ہے ویسے ہی کرنا ہے، ثواب ملے گا۔ اپنی طرف سے بیچ میں باتور بننے کی، بڑے جو ہے نا اپنی طرف سے فن خان بننے کی کوشش کرو گے تو یہ شریعت اس کو نہیں مانتی، شریعت اس کو نہیں مانتی، اپنے فلسفے شریعت نہیں مانتی۔ اور پھر کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، یہ اس لیے کہہ دیا کہ پہلے اجازت دی تھی کہ روزے کی حالت میں، یعنی روزے کی راتوں میں آپ مباشرت کر سکتے ہیں، تو جو جس چیز پہ ممانت آنی تھی وہ منع کر دیا کہ بھئی اگر اعتکاف بیٹھے تو پھر دن میں تو کر ہی نہیں سکتے روزے کی حالت میں، رات میں بھی اجازت نہیں ہے، رات میں مباشرت کی اعتکاف کی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر عورت اعتکاف بیٹھی ہے، عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، مرد جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اور مسنون اعتکاف جو ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ مسنون ہے۔ اگر کسی نے مسنون اعتکاف کی نیت کر لی تو پھر اس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا، اور پھر اعتکاف کے لیے روزے کا بھی ہونا ضروری ہے اعتکاف کے لیے۔ تو چاہے نفلی اعتکاف بیٹھے ہو یا فرض اعتکاف بیٹھے ہو، پھر اس کی راتوں میں مباشرت چاہے عورت بیٹھی ہے چاہے مرد بیٹھا ہے جائز نہیں ہے۔ میاں بیوی کی، چاہے میاں بیٹھا ہے چاہے بیوی بیٹھی ہے، ان کے لیے پھر آپس میں مباشرت جائز نہیں ہے۔ ہاں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں کہ اعتکاف میں جب بیٹھ جاتی تو اپنے والد سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے بھائیوں سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، منہ چھپا کے۔ اچھا بہت سارے بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے سب سے جو ہے نا کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے، منہ پہ جب کہیں باہر بھی نکلتے ہیں واش روم کے لیے بھی تو منہ پہ پردہ جو ہے نا کپڑا ڈال کے نکلتے ہیں۔ شریعت نے ایک قید شریعت نے نہیں لگائی، یہ ہماری اور آپ کی اپنی لگائی ہوئی۔ اعتکاف کی وجہ سے پردے کے حکم میں کمی زیادتی نہیں آتی، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ کہ یہ نہیں تھا کہ اعتکاف کے بغیر تو ماں سے یا بھائی سے یا چاچا سے یا والد سے پردہ نہیں تھا، لیکن اعتکاف کی حالت میں پردہ ہے، ایسی کوئی شریعت نے قید نہیں کی۔
کہ اعتکاف کی وجہ سے پردے کے حکم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی کہ پہلے تو بھائیوں کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں بات کے اعتبار سے بھی کوئی اضافہ شریعت نے نہیں کیا، اضافی قید نہیں لگائی کہ پہلے تو آپ کسی سے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں جی تو اعتکاف بیٹھا ہوا پھر بھی گالی دے رہا ہے، تو پہلے گالی دینا کون سا جائز تھی؟ کیا خیال ہے، اعتکاف کے علاوہ گالی دینا جائز ہے؟ کوئی ایسی لایانی بات کرنا جائز ہے؟ تو جو باتیں ویسے ناجائز ہیں وہ اعتکاف کی حالت میں بھی ناجائز ہے، وہ اعتکاف کی حالت میں بھی ناجائز ہے۔ تو بہرحال یہ باقی انشاءاللہ جو اعتکاف کے اور روزے کے جو مسائل ہیں تفصیلی مسائل ہیں وہ آپ حضرات جب پوچھیں گے انشاءاللہ وہ بھی عرض کر دی جائیں گے۔ اور رمضان مبارک کے موقع پر پھر داعش کی طلب ہوتی ہے نا، جب بھوکے کو بھوک لگی ہوئی ہے اس کو کھانا کھلاؤ تو پھر بھوک مٹتی بھی ہے، جب بھوک ہی نہ لگی ہو تو کھانا دیتے رہو تو وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو انشاءاللہ جب رمضان مبارک آئے گا اب حضرات کو بھوک لگے گی تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو یہ کھانا دیں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھی بھرے گا اور یہ صحت بھی اس سے بنے گی انشاءاللہ۔ بہرحال کالتل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے لیے اس کے قریب مت جاؤ۔ کیا مطلب کہ تم اپنے فلسفے نہ بناؤ کہ جیسے عام طور پر اجازت ہے چلو ٹھیک ہے اعتکاف میں بھی اجازت ہے پھر بھی تم نے مباشرت کر لی، یہ جائز نہیں۔ پھر جو آج کی آیت میں نا ایک کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال نا باطل طریقے سے مت کھاؤ، حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ اس کی کچھ صورتیں میں نے شروع میں عرض کر دی تھی کہ جیسے ہم ایک دوسرے پر ڈیبٹ ڈال دیتے ہیں، شاید تو بوتل پلا، یا ویسے کوئی سادہ ہے میری طرح کوئی سادہ مل گیا اس کو باتوں میں پھنسا کے بس چلو جی بوتل پلا لے، یا بیٹھا ہوا ہے بیچارے کو چیزیں بھول جاتی ہیں، موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اب اس نے رکھا وہ بھول گیا، ہم نے اس کو چھپا لیا، چل بوتل پلائے گا چائے پلائے گا تو تجھے موبائل ملے گا۔ عام معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے۔ یا چابی رکھی ہوئی تھی چابی سے بھول گئی، وہ کہے گی وہ میری چابی، ہاں چابی تجھے ملے گی لیکن تو بوتل پلائے گا۔ بغیر طیب نفس کے کسی مسلمان کا مال کھانا پینا یہ ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے یہ جو طریقے ہم استعمال کرتے ہیں نا اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ میں سے کسی کی اگر چابی گم ہو جائے اور اوپر سے بوتل بھی پلانی پڑے تو کیا خیال ہے، دل مانتا ہے؟ لیکن زبردستی پلانی پڑتی ہے تو یہ زبردستی والی چیز ہے ہی نہ جائے۔ تو اگر آج تک ہم نے کی ہے تو اس پر کیا کریں؟ توبہ کریں، اور جس بھائی سے ہم نے پی ہے اس سے معافی مانگیں کہ بھائی ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا اب ہمیں پتہ چل گیا ہے، آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ کے لیے معاف کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں معاف کرتا ہم اسے معافی نہیں مانگتے تو پھر جو کچھ کھایا پیا ہے یا ہم نے حرام کھایا پیا ہے پھر اس پر سوچ لیں کہ ہم نے کیا۔ اس لیے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام طریقے سے اپنے آپ کو ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، ایک تو یہ۔ اور پھر وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یہ بات یہ ہے کہ کسی وڈیرے کے ساتھ کسی وزیر مشیر کے ساتھ کسی حاکم کے ساتھ تعلق ہے، اس نے دیکھ لیا کہ فلانے آدمی کے پاس مال ہے تو اس نے ویسے ہی مقدمہ بنا کر حاکم تک پہنچا دیا، ویسے ہی کوئی جھوٹی موٹی گواہی دے کر حاکم تک بات پہنچا دی، اور مقصد کیا تھا؟ اس سے میں مال رسوں کہ کیا؟ مثال کے طور پر ایک بھائی کا تعلق ہے کسی وزیر کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ تعلق ہے اس کا حاکم کے ساتھ، اب میں نے اس کو اس بھائی نے دوسرے کسی بندے کو ویسے کسی مقدمے میں پھنسا دیا اور جا کر اس کو کہا کہ دیکھ مجھے اتنا مال دے دے، میرا اس کا تعلق ہے تجھے چھڑا دوں، تجھے میں چھڑا دوں گا، جیسے عام معاشرے میں ہوتا بھی ہے، یا تیرا یہ کام ہے میں یہ کام کروا دوں گا مجھے اتنے پیسے دے گا، میں اتنے پیسے دوں گا تیرا کام کرواؤں گا۔ یا کسی وزیر کے ساتھ تعلق ہے وہ کہتا ہے جی مجھے اتنے پیسے دے دو میں تیرے فلانے کی نوکری لگوا دوں گا، فلانے کی نوکری لگوانی ہے میرے پاس آؤ میں نوکری لگوا دوں گا لیکن پیسے اتنے دے گا۔ یہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ رشوت، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رشوت لے کر ناجائز پیسہ لے کر اپنی دنیا بنا لوں گا، اس کی خام خیالی ہے۔ یہ کیا اس کی خام خیالی ہے؟ اس کی دنیا کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ آخرت تو بگڑی، آخرت تو خراب ہوئی ہے، لیکن یہ کہے کہ میری دنیا بن جائے گی یہ نہیں ہو سکتی، اس کی خام خیالی ہے، کبھی بھی دنیا نہیں بن سکتی، پکی ٹک کی بات۔
اور اگر بظاہر بنتی ہوئی نظر بھی آ جائے تو اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہی دنیا اس کے لیے وبال جان بنے گی۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ حضرات کے سامنے دیکھی ہوگی، معاشرے میں بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہوگی۔ تو اس لیے اپنے کسی بھائی کو مالدار دیکھ کر یا اپنے کسی بھائی سے مال لینا چاہ رہے ہوں، کسی دوست سے رشتہ دار سے مال لینا چاہ رہے ہوں، اس کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنا، جھوٹی شکایتیں لگا کر اس کو پھنسانے کی کوشش کرنا، وَتَدْلُوا بِهَا الْحُكَامَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ظلم سے، ناحق سے جو ہے نا وہ اس حالت میں مال اسے کھانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ ناجائز ہے، ناجائز اور حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مختصر خلاصہ کلام کیا ہے؟ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بار بار اس کی تلقین اس لیے کی جا رہی ہے، پہلے بھی حرام کا تذکرہ 2-3 دفعہ ہو، پھر حرام کا تذکرہ آ رہا ہے، آگے پھر بار بار حرام نہ کھانے کا تذکرہ آئے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کا تذکرہ آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو عبادات جن عبادات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، آگے حج کا تذکرہ آئے گا، حج ہے، قتال کا تذکرہ آئے گا، جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ جتنے بھی بڑے نیک اعمال ہیں، اگر یہ سارے انسان کر رہا ہے لیکن ساتھ اس کے کھانا پینا حرام کا ہے، یہ سارے کسی کام کے نہیں۔ اگر کھانا پینا حرام کا تو یہ سارے چیزیں کسی کام کے نہیں، اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ بنیادی طور پر اپنے جسم کو کہا نا، جسم پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جو طہارت ہے، طہارت تو طہارت صرف یہ نہیں کہ دھو رہے، دھونے سے طہارت صرف نہیں حاصل ہوگی، ہاں اندر بھی پاک کرنا پڑے گا، کھانا پینا، یہ لباس، یہ رزق، یہ اس کو پاک رکھنا پڑے گا کہ حرام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، حلال طریقے سے کمائیں اور حلال کھائیں۔ اور پھر آخری بات میں کروں، ہم چاہے جو مرضی کر لیں، چاہے حلال طریقے سے چاہے حرام طریقے سے، ہمیں ملنا وہی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے، ہمیں ملنا وہی ہے جو مقدر میں ہے، جو مقدر میں نہیں ہے حرام طریقے سے بھی نہیں حاصل کر سکتے، جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ حرام طریقے سے بھی نہیں کھا سکو گے، پکی ٹھکی بات، کیونکہ جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے ظاہر سے کسی کے مقدر میں، کسی کا مقدر آپ نہیں کھا سکتے۔ جو آپ حلال طریقے سے لے رہے ہو یہ تو اس پر آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے اور یہ آپ کے مقدر میں تھا، جو آپ حرام طریقے سے لے رہے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال طریقے سے دینا تھا کیونکہ آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، لیکن آپ نے جلدی کر دی اور اس کو حرام طریقے سے لے لیا، یہی وجہ آپ کی جہنم میں جانے کی وجہ ہے۔ اس لیے جو مقدر میں ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، تو حلال کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن زیادہ کی لالچ میں حرام کی طرف چلے جانا ہی بیوقوفی ہے، کیونکہ جو مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا، جو ہے وہ ویسے ہی ملے گا، پھر حرام کی طرف کس لیے جا رہے ہو؟ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو معلوم ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ تم غلط طریقے سے کر رہے ہو، غلط ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، لا الہ الا انت سبحانك نستغفرك یا اللہ ونتوب الیک۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاک اللہ خیر۔